السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ اب آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کے سرخیوں پر۔ ہنگامہ آرائی کے درمیان وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش، اپوزیشن نے بل کو دستور پر حملہ قرار دیا۔ جے ڈی یو اور تیلگو دیشم کی حمایت، کئی جماعتوں نے کی مخالفت۔ وقف بل مسلم مخالف نہیں، مساجد پر لاگو نہیں ہوگا، جے ڈی یو اور تیلگو دیشم کا موقف۔ حکومت مسلمانوں کی دشمن، وقف بل پر اسد الدین اویسی کا رد عمل۔ ونیش پھوگاٹ نے کہا ریزلنگ کو الوداع، دنیا کے کئی اہم شخصیات نے ونیش کی حمایت کا کیا اظہار۔ مغربی بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ خداور رہنما بدھا دیپ بھٹاچاریہ کا انتقال، بنگال میں لیفٹ کی سیاست کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ وزیر اعلیٰ کے عہدے کی پیشکش کی گئی ہوتی تو میں پوری این سی پی ساتھ لے آتا، اجیت پوار کا حیرت انگیز انکشاف۔ آندھرا پردیش میں مسلم نوجوان کے قتل کے خلاف احتجاج، حملہ آوروں کو فوری گرفتار کرنے اور سخت سزا دینے کا کیا مطالبہ۔ بنگلہ دیشی تارکین وطن کو روکنے حیدرآباد پولیس چوکس، انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جاری کیا الرٹ۔ شہروں کے ناموں کی تبدیلی کا معاملہ، عثمان آباد کی درخواست ہوئی مسترد۔ اورنگ آباد کا نام تبدیل کرنے کے مسئلے پر 2 دن بعد ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں سماعت۔ نئی دہلی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم سے 2 مساجد کو ہٹانے ہندو تنظیم عدالت سے رجوع، دہلی ہائی کورٹ میں 2 دسمبر کو ہوگی معاملے کی سماعت۔ وقف قانون کی ترمیم کے نام پر ہڑپنے کی سازش، ائمہ خطیب صاحبان عوامی شعور بیداری کریں، یونائیٹڈ مسلم فورم کی اپیل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور کرن رجیجو نے جمعرات کو پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل 2024 پیش کیا۔ اس مسئلے پر لوک سبھا میں زبردست ہنگامہ آرائی دیکھی گئی۔ اپوزیشن کانگریس نے کہا کہ یہ بل دستور کی بنیادی روح اور مسلمانوں کے حقوق پر حملہ ہے۔ کانگریس کے علاوہ سماجوادی پارٹی اور AIMIM نے بھی بل کی مخالفت کی ہے۔ SCP کی رکن پارلیمنٹ سپریا سولے نے کہا، میں حکومت سے درخواست کرتی ہوں کہ یا تو اس بل کو مکمل طور پر واپس لے لے یا اسے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دے۔ انہوں نے اپیل کی کہ برائے مہربانی ایجنڈے کو مشاورت کے بغیر آگے نہ بڑھائیں۔ اس بل کی کانگریس، SP، NCP، شرد پوار، مجلس، CPIM، IUML، DMK، RSP نے مخالفت کی۔ کانگریس رکن کے سی وینو گوپال راؤ نے کہا کہ حکومت برادریوں میں تنازع پیدا کرنا چاہتی ہے۔ SP رکن محیب اللہ نے کہا کہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے حقوق پر ہے، یہ بل مذہب میں مداخلت ہے۔ سماجوادی پارٹی لیڈر اکھلیش یادو نے BJP کو اپنا بدل کر بھارتیہ زمین پارٹی رکھنے کا مشورہ دیا۔ موجودہ قانون سینٹرل وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کی نمائندگی کو یقینی بنائے گا۔ اس بل میں ایک مرکزی پورٹل اور ڈیٹا بیس کے ذریعے وقف املاک کی رجسٹریشن اور کسی بھی جائیداد کو وقف جائیداد کے طور پر رجسٹر کرنے سے پہلے تمام متعلقہ افراد کو مناسب نوٹس کے ساتھ ریونیو قوانین کے مطابق میوٹیشن کے لیے تفصیلی طریقہ کار کی فراہمی کی تجویز ہے۔ ترمیمی بل کی منظوری کے بعد وقف بورڈ کسی بھی جائیداد پر اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکے گا۔ زمین پر دعویٰ کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنی ہوگی۔ بورڈ کی تنظیمی نو سے بورڈ کے تمام شعبوں سمیت خواتین کی شرکت میں بھی اضافہ ہوگا۔ مسلم دانشور، خواتین اور شیعہ اور بحیرہ جیسے گروپ ایک عرصے سے موجودہ قوانین میں تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ JDU کے رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر للن سنگھ نے کہا کہ بل کو مسلم مخالف قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بل مسلم مخالف نہیں ہے، یہ بل مساجد پر لاگو نہیں ہوگا۔ ایک آمرانہ ادارے کو قانون کا پابند بنایا جا رہا ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے رکن پارلیمنٹ GM ہریش بالا یوگی نے کہا کہ یہ بل مسلمانوں اور خواتین کے مفاد میں ہے اور وقف بورڈ میں شفافیت کے لیے لایا گیا ہے۔
حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ وقف جائیداد عوامی ملکیت نہیں ہے، وقف جائیداد سے مراد مسجد اور درگاہ کی جگہ ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم خواتین کو رکن بنائیں گے، کیا وہ بلقیس بانو کو رکن بنائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت مسلمانوں کی دشمن ہے۔ اویسی نے سوال کیا کہ اگر ہندو تنظیموں اور گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی میں دوسرے مذاہب کے لوگ شامل نہیں ہیں تو وقف میں کیوں؟ یہ بل ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ وقف جائیداد عوامی ملکیت نہیں ہے، یہ حکومت درگاہ اور دیگر جائیدادیں لینا چاہتی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم خواتین کو دے رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بلقیس بانو اور ذکیہ جعفری کو ممبر بنائیں گے۔ آپ ملک کو تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ بھارتی ریسلر ونیش پھوگاٹ نے اولمپکس کے فائنل میچ سے قبل نااہل قرار دیے جانے کے بعد اچانک ریسلنگ کو الوداع کہہ دیا ہے۔ ونیش پھوگاٹ نے نااہل قرار دیے جانے کے واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن جمعرات کی صبح اچانک ریسلنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ونیش نے ایک ٹویٹ میں لکھا، ماں کشتی مجھ سے جیت گئی، میں ہار گئی، معاف کیجیے گا، آپ کا خواب اور میری ہمت سب ٹوٹ چکی ہے، میرے پاس اب اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے، الوداع ریسلنگ میں ہمیشہ آپ کی مقروض رہوں گی، سب معاف کر دو۔ ونیش پھوگاٹ کی جانب ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نایاب سنگھ سینی نے انہیں سب کے لیے چیمپئن قرار دیا اور کہا کہ ونیش کا استقبال تمغہ جیتنے والوں کے طور پر کیا جائے گا۔ امریکہ کے تجربے کار ریسلنگ ریسلر جارڈن بورو ونیش پھوگاٹ کی حمایت میں سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ونیش پھوگاٹ کو کم از کم چاندی کا تمغہ دیا جائے۔ ونیش پھوگاٹ اولمپک فائنل نہیں کھیل سکے اور وہاں پہنچنے کے باوجود میڈل کے بغیر واپس آ گئی۔ تاہم نہ صرف ملک بلکہ دنیا کے کئی اہم شخصیات نے ونیش کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ریسلر بجرنگ پونیا نے کہا ہے کہ ونیش ہاری نہیں ہے بلکہ ہرایا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ونیش آپ ہمیشہ ہمارے لیے فاتح رہے گی، آپ ہندوستان کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا فخر بھی ہے۔ ساکشی ملک نے ٹویٹ کیا کہ ونیش تم ہاری نہیں، ہر وہ بیٹی جس کے لیے تم نے لڑا اور جیتا وہ ہار گئی، یہ پورے ہندوستان کی ہار ہے، ملک تمہارے ساتھ ہے۔ ایک کھلاڑی کے طور پر اس کی جدوجہد اور جذبے کو سلام۔ مغربی بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ اور سی پی ایم لیڈر بدھا دیپ بھٹاچاریہ کا جمعرات کی صبح کولکتہ میں انتقال ہو گیا۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے، اب ریاست میں ان کے خط کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اس طرح بنگال میں لیفٹ کی سیاست کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ مغربی بنگال میں بایاں محاذ کی 34 سالہ حکمرانی کے دوران بدھا دیپ بھٹاچاریہ سی پی ایم کے دوسرے اور آخری وزیر اعلیٰ تھے، جو سال 2000 سے 2011 تک لگاتار 11 سالوں تک کا عہدے پر رہے۔ بدھا دیپ بھٹاچاریہ کے بیٹے نے بتایا کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کے بعد اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ان کی حالت میں بہتری نہیں ہو رہی تھی اور جمعرات کی صبح انہوں نے آخری سانس لی۔ بتایا جاتا ہے کہ بدھا دیپ کی حالت گزشتہ سال 29 جولائی کو بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور انہیں 9 اگست تک اسپتال میں رہنا پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ اکثر علیل رہنے لگے۔ ان کا نیمونیا کا علاج چل رہا تھا اور کچھ دیگر بیماریوں میں بھی وہ مبتلا ہو گئے تھے۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے ایک حیرت انگیز بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی اور شیو سینا نے انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے کی پیشکش کی ہوتی تو وہ پوری نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کو اپنے ساتھ لے آتے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ اجیت پوار نے جب یہ بات کہی تو اس وقت اسٹیج پر ایکناتھ شنڈے اور دیویندر فڈنویس دونوں موجود تھے۔ اجیت پوار نے ایک کتاب کے اجرا کے موقع پر یہ بات اجرائے مزاح کہی، لیکن اس کے کئی سیاسی معنی نکالے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر اجیت نے خود کو شنڈے اور فڈنویس کے مقابلے سینئر بھی قرار دیا۔ انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ فڈنویس پہلی بار 1999 میں رکن اسمبلی منتخب ہوئے، ایکناتھ شنڈے 2024 میں رکن اسمبلی بنے، جبکہ میں پہلی بار 1990 میں قانون ساز اسمبلی کا رکن بنا تھا، لیکن سبھی آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔
आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के चिराला टाउन में एक मुस्लिम नौजवान के बहिमाना कत्ल के खिलाफ मकामी मुसलमानों ने चिराला क्लॉक टावर के पास ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हमलावरों को फौरी गिरफ्तार करते हुए सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। सैकड़ों मुसलमानों ने क्लॉक टावर के मेन रोड पर बैठकर धरना दिया। एहतजाज के बायस ट्रैफिक जाम हो गई। एहतजाजियों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। इलाके में कशीदगी पाई जाती है, ताहम पुलिस के आला अहदेदारों ने एहतजाजी अफराद को तयक़ुन दिया कि वो हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। वाज़ेह रहे कि सैयद आरिफ को 5 नामालूम नौजवानों ने मंगल की रात उस वक्त चाकुओं से दीवानावार हमला करते हुए इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, जबकि आरिफ साइकिल पर अपने एक दोस्त के साथ जा रहे थे। उनके पीछे से आने वाली कार में सवार नौजवान ने साइड ना देने का इल्ज़ाम लगाते हुए सैयद आरिफ से झगड़ा किया और चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल कर दिया था। पड़ोसी मुल्क में बदअमनी के बाद बांग्लादेशी गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुमकिना आमद को रोकने के लिए ग्रेटर हैदराबाद में पुलिस चौकस है। कोलकाता से आने वाली ट्रेनों की मुकम्मल चेकिंग की जा रही है ताकि बांग्लादेशियों की तरफ से शहर में दाखिल होने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से जारी करदा अलर्ट के बाद पुलिस सिकंदराबाद और नामपल्ली रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने वाली ट्रेनों की जांच कर रही है। पुलिस टीमें शहर के इन हिस्सों की भी चेकिंग कर रही थी जहां बांग्लादेश से आने वाले गैर कानूनी तारिके वतन को पहले गिरफ्तार किया गया था। रिहायशों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने पड़ोस में मशकूक अफराद की मौजूदगी के बारे में पुलिस को मुतल्ला करें। महाराष्ट्र के तारीखी शहर उस्मानाबाद और औरंगाबाद के नाम तब्दील करने के सरकारी फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां दायर की गई है। महाराष्ट्र तब्दीली नाम मुखालिफ एक्शन कमेटी की जानिब से दरख्वास्त गुजार मुश्ताक अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत करते हुए कहा कि औरंगाबाद का नाम तब्दील करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की गई है और इस पर 2 दिन बाद समाअत हो सकती है। एडवोकेट मुश्ताक अहमद ने कहा, उस्मानाबाद का नाम तब्दील के खिलाफ दायर की गई अर्जी की मुस्तरद कर दिया गया है, औरंगाबाद से मुताल्लिक अर्जी को नहीं। इस तरह की अफवाहें फैलाने वाली बाज़ इतलात की इशाअत से उलझन पैदा हो गई है। मुश्ताक अहमद ने इत्तला दी है कि इस मामले की समाअत 9 अगस्त को होने का इम्कान है। मुश्ताक अहमद ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि विशालगढ़ वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कराई जाए और तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद को सख्त सज़ा दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहाड़गंज में डिविजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर के करीब मस्जिद गरीब शाह और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म 2 और 3 के दरमियान वाक़े एक और मस्जिद से मुताल्लिक़ केस की अगली समाअत 2 दिसंबर को मुकर्रर की है। दोनों मसाजिद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहले की है। अदालत ने सेवा इंडिया फाउंडेशन की तरफ से दायर की गई एक दरख्वास्त के जवाब में नई तारीख मुकर्रर की। ये एक बुनियाद परस्त हिंदू तंजीम है जिसका दावा है कि उसने दिल्ली में 4 दर्जन से ज़ायद मसाजिद को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। तंजीम ने यह दलील दी है कि ये मसाजिद गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। अगरचे दोनों मसाजिद का इंतज़ाम दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम है, फाउंडेशन ने रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वजारत रेलवे और डिविजनल रेलवे मैनेजर को इस मामले में फरीक बनाया है। हालांकि इन इदारों में से कोई भी मसाजिद का मालिक नहीं है। वफ़ के उमूर की देखभाल करने वाले जमात इस्लामी हिंद के स्टेट सेक्रेटरी इनामुर रहमान खान ने कहा कि ये दरख्वास्त गुजारों की एक चाल है। इन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार मसाजिद के ट्रस्टियों को अंधेरे में रखकर और रेलवे हुक्काम को मसाजिद की ज़मीन का मालिक बताकर अदालत के ज़रिए इन्हें हटाना चाहती है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मरकजी हुकूमत के मौजूदा वक्फ कानून की मुखालिफत करते हुए इस रद्द-ए-अमल का इजहार किया है कि हुकूमत वक्फ जायदादों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा हो तो वो मुसलमानों को एतमाद में लेते हुए वक्फ बोर्ड को आमिलाना इख्तियारात फराहम करे
اور اس کا قانونی تحفظ کرے۔ فورم کے ذمہ داران نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ پارلیمنٹ کے جاریہ اجلاس میں حکومت وقف قانون میں ترمیمات سے متعلق مسودہ پیش کرنے جا رہی ہے۔ اس مسودے میں کن نکات کو شامل کیا جا رہا ہے، کن نکات کو حذف کیا جائے گا، اس پر مسلمانوں کی نمائندگی اور تنظیموں، اداروں، شخصیات اور مسلم ارکان پارلیمنٹ سے مشاورت کی جائے۔ وقف جائیدادیں مسلمانوں کے آباء و اجداد کی جانب سے فلاح و بہبود، خیرات و خاص مذہبی کام کے لیے دی گئی ہے۔ ملک میں دفاع ریلوے کے بعد سب سے زیادہ تقریباً 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ اراضیات رجسٹرڈ وقف ہیں۔ ان اوقافی اراضیات پر حکومت لال آنکھیں دکھا رہی ہے۔ بی جے پی اقتدار والی چند ریاستوں میں عدالتی کارروائیوں کے باوجود ریونیو ریکارڈز میں رد و بدل کرتے ہوئے درج رجسٹر موقوفہ اراضیات پر دعوے کیے جا رہے ہیں۔ حکومت مسلمانوں کو ان کا جائز حصہ دینے میں ناکام رہی ہے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی نئے خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔